الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 3 اور 4. آیت شریفہ 3 کے الفاظ شریفہ کے معنی بامحاورہ ترجمہ اور کچھ عاجزانہ گفتگو کا آغاز کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے کیا گیا. آج بھی اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ گزارشات سے بات کا توفیق الہی سے آغاز کیا جا رہا. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے مشرک لوگوں کی جہالت، نادانی اور حماقت کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اور اس سے پہلے آیت شریفہ 4 میں، آیت شریفہ 2 میں اللہ تعالی نے اپنی بے مثال عظیم النظیر 4 صفات کا ذکر کیا. اب اس کے بعد مشرکوں کی جو نکاح انتخاب ہے اس کا ذکر کر کے ان کی حماقت، نادانی اور بے وقوفی کو آشکارا کیا گیا. تو انہوں نے کس کو اپنا معبود بنایا؟ پہلی بات نگاہ جمائیے، اور انہوں نے ان کے سوا، ان کے سوا، اب میرے ساتھ آیت شریفہ نمبر 2 دیکھیے، اور انہوں نے ان کے سوا جن کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جنہوں نے کوئی بیٹا اپنے لیے، کوئی اولاد اپنے لیے نہیں بنائی، اور جن کے لیے کوئی شریک کبھی بھی نہ تھا، اور جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بہترین انداز میں پیدا کیا، ان کو چھوڑا اور بنایا کس کو اپنا معبود؟ جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتی. انتخاب دیکھیے، عقل مند لوگوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی شخص کی عقل کا اندازہ کرنا ہو شیخ صاحب، اس کی چوائس کو دیکھ لیں. شو روم میں آئے، کچھ بات نہ کیجیے، بس وہ جس چیز پہ انگلی رکھے یہ دے دو. عقل مند دکاندار اس کو جاننے پہچاننے کی کوئی اور دلیل چاہیے؟ کافی ہے. آدمی کے انتخاب سے اس کی عقل توڑ لی جاتی ہے. مشرکوں کا انتخاب دیکھیے، چھوڑا کیا، اور بسا اوقات مارکیٹ میں اور کچھ ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں اور کچھ سودا ہی نہیں. یہ بھی نہیں بات. ایک وہ ہیں جن کی 4 صفات کا ذکر ہم آیت شریفہ نمبر 2 میں سن چکے ہیں، اور انہوں نے کیا چنا؟ پنجابی میں سیما صاحب غلطی ہوئی تو اصلاح کرنا، کھیت کھادی تو کالے واسطے کھادی، ایسے کہتے ہیں یہ کچھ اور، یعنی خاص چاٹی تو کوئی چیز چاٹنی تھی تو کوئی اچھی قسم کی چاٹتے. کھیت کھادی، ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے پنجابی، کھیت کھادی تو کالے واسطے کھادی. دیکھیے ان کا رمزی انتخاب. اور کل کے سبق میں ہم نے اس بات کے دیگر مقامات سے کچھ جاننے پہچاننے کے لیے آیات کا تذکرہ شروع کیا. ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، آئیے اب دوسری آیت کریمہ
تخلیق کے حوالے سے اور خالق کے معبود ہونے کے حوالے سے پڑھتے ہیں شاید اللہ پاک مجھے آپ کو بصیرت عطا فرمائے۔ 21واں پارہ سورہ لقمان آیت شریفہ 11۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے آسمانوں کے بغیر ستون کے بنانے کا، زمین میں میخیں ڈالنے کا یعنی پہاڑ بنانے کا، اور زمین میں ہر قسم کے چوپائے پھیلانے کا تذکرہ کیا، اور آسمان سے کھیتوں کو اگانے والی بارش کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ قربان جائیں اللہ کے بیان، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اللہ تو اتنی باتیں فرمائے، اگر اللہ صرف ان میں سے بارشی کا ذکر کرتے تو کیا وہ کافی نہ تھا؟ اتنی مال و دولت والی سلطنتیں بارش کے لیے ترسیں کہ نہیں؟ سعودی عرب میں اللہ پاک نے جو بھی مدت رہنے کا موقع دیا، میری یادداشت کے مطابق شاید ہی کوئی سال ایسا ہو جس میں بارش کے لیے نماز استسقاء نہ پڑھی گئی۔ زمین سونا اگلتی ہے، وہ سونا اگلتی ہے۔ شیخ صاحب آپ بھی رہ کے آئے، ایسے ہی تھا کہ اور بارش کی کتنی محتاجی ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھلاؤ اللہ کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا۔ اللہ اکبر، سب کو زور سے اللہ اکبر۔ برق صاحب کسی نے کچھ پیدا کیا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، پیدا خاک کرنا، خاک بھی نہیں بنا سکتے۔ اصل بات کیا ہے؟ ظالم جو ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ کوئی ایسی گمراہی نہیں جس کو جاننے پہچاننے میں تاخیر ہو۔ ہاں آنکھیں بند کر لیں تو پھر نظر کیسے آئے؟ آئیے 13ویں پارے میں جاتے ہیں، سورہ الرعد آیت شریفہ 16، اس کا آخری حصہ، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء بنائے، پارٹنر بنائے؟ خلقو کا خلق، ان پارٹنر نے اللہ کی طرح مخلوق کو، ان پارٹنر نے ایسی مخلوق بنائی جو اللہ کے مشابہ تھی، اللہ جیسی تھی، تو ان کو مغالطہ ہو گیا، پہچان میں دھوکہ ہو گیا کہ جو اللہ نے بنایا ان کے بتوں نے یا ان کے بزرگوں نے یا جو بھی تھے انہوں نے بنایا تو مغالطہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے ان کو شریک بنا دیا۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ اکبر، کہہ دیجئے مشابہ متشابہ نہیں ہوا۔ پنجابی میں تو یہ کھانے لگا، کوئی مغالطہ نہیں ہوا، مغالطہ تو تب تھا، اللہ نے یہ بنایا، اس نے یہ بنایا،
اس نے وہ بنایا، اس نے اب مغالطہ کا احتمال ہوا. کسی نے کچھ بنایا ہی نہیں تو مغالطہ کدھر سے آیا؟ مغالطے کے لیے کوئی بیس چاہیے یا بغیر بیس کے مغالطہ ہو جاتا؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دیجئے اللہ ہر چیز کے خالق، اور کوئی خالق ہے ہی نہیں تو مغالطے والی کہانی کہاں سے آئے؟ آئیے ایک اور مقام دیکھیے، پارہ 24واں ہے اور آیت شریفہ 62 ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ بات اللہ پاک کی بالکل قریب ہے، لیکن وہ اللہ نے اپنی شان و عظمت کو نمایاں کر، اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ ہم ناسمجھوں کو سمجھا رہے ہیں. اللہ وہ ہیں کہ باوجود تیری شارت کے قریب ہونے کے لیے ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت اتنی بلند ہے کہ ان کے یہ دور کا اشارہ ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر اٹھا؟ اللہ اکبر. ذالکم اللہ رب، ایک ایک بات کیا کچھ ہے اس میں میں ناکارہ نہیں جانتا، اللہ جانتا. یا کچھ والے جانتے ہیں، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں نہیں، 0 بھی نہیں. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ کیا ہیں؟ تمہارے رب ہیں. ان کا وصف کیا ہے؟ وہ آپ بھی سمجھ آ رہی بیٹا؟ خالق کل شیء، ہر چیز. زور سے بولو خالق کل شیء، زور سے بولو خالق کل شیء. آج کھانا نہیں دوپہر کو اس کو ملا، بیگ میں چھٹی کرا دیا. زور سے بولو خالق کل شیء، خالق کل شیء. جب بھی توجہ فرمائیے، جب بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی غلامی میں آنے کا ارادہ ہو، یہ آیت کریمہ پڑھ جائے. یہ ورد، یہ کسی مولوی پیر صاحب کا، شاہ صاحب کا ورد نہیں، میں آپ ہی کی طرح ایک سادہ بندہ. یہ ورد کیا کریں. اور ورد سے مراد کیا ہے؟ میری مراد کیا ہے؟ یہ معنی اپنے سامنے لے آئیں. قل اللہ خالق کل شیء. بیگم خالق ہے، خامن خالق ہے، سینئر خالق ہے، جونیئر خالق ہے، پارٹی خالق ہے، پی ایم خالق ہے، خدا لے آئیے ساری کائنات. جب خالق ایک ہے تو غلامی کسی اور کی کروں تو کیوں کروں؟ اور جتنا زیادہ، نوٹ فرمائیے چوئی صاحب، جتنا زیادہ اللہ کی صفات اور اللہ کے خالق ہونے پر یقین ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی گردن سیدھی رہے. اللہ اکبر. اور جتنی زیادہ بے یقینی ہوگی، جیسے مجھ جیسے ناکاروں میں ہے، جگہ جگہ یس سر، یس سر، یس سر، کالا کہیں یس سر، سفید کہیں یس سر. عقل نام کی چیز ہی کوئی. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ، قل استغفر اللہ، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہیں اللہ تمہارے رب، خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. مغل صاحب نے کس طرح بات موتی موتی کے ساتھ ہے. یہ موتی کہنا موتی کی شاخ کو بڑھانا ہے، لیکن اس سے بہتر ترتیب
اس کا تصور بھی نہیں کیا. کسی نے دلائل دینے کا طریقہ سیکھنا، قرآن پاک کے ساتھ دوستی کرے، پھر دیکھے اس کی گفتگو میں وزن کیسے ہو. جب یہ فرمایا خالق کل شیء، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. جب ان کے سوا کوئی اور خالق نہیں تو معبود کیسے بنے؟ معبود وہ ہوتا ہے جو ایک خالق ہے، ایک غیر خالق ہے. خالق کو چھوڑ کر غیر خالق کو معبود بنا سکتے کوئی ہے لاجک؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے. آئیے اسی بارے میں بہت سے مقامات میں سے آخری مقام دیکھ کے آگے چلیں گے. سورہ الحج 7واں پارہ آخری صفحہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثلا، ایک مثال بیان کی گئی. ابھی معنی سمجھ آ رہی بیٹا؟ ضرب مثلا، ایک مثال بیان کی گئی. فاستمعوا لہ، سو اس کو تم توجہ سے سنو. دوست کے ہی توجہ سے سنو، اس کا ایک وزن ہے. باپ کے ہی توجہ سے سنیں، وزن اور زیادہ ہے. باپ کا باپ کہے، اس کا وزن جو کہنے والا توجہ کا حکم دے، بات کا وزن بڑھتا ہے. کہ سب سے بڑے جب فرما رہے ہیں بات کو توجہ سے سنو، تو یہ بات کتنی قیمتی ہو. سامنے سمجھ آ رہی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا. نوٹ فرمائیے ڈاکٹر سلمان جی، یہاں چیلنج بھی ہے سائنسز والوں کو، سائنسدانوں کو اور ان کے ماننے والوں. لن یخلقوا ذبابا. ڈاکٹر احمد صاحب بتلاؤ، آپ کسی نے مکھی آج تک بنائی ہے؟ بنا سکتا کوئی؟ یہ ہمارے کیمسٹری کے بہت بڑے نامور پروفیسر. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں مکھی بنائیں گے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اس مکھی کے بنانے کے لیے جمع ہو. کالے گورے، لمبے ناکوں والے، چپٹی ناکوں والے جمع ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، یونیورسل، ایک مکھی بنا سکتے ہیں. رب العالمین کا چیلنج ہے. قرآن پاک کے سچے ہونے کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا. 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، کوئی ان چیلنج کو توڑنے کے لیے سامنے نہیں آتا. جو آئے گا پاش ہو جائے گا. وہ چیلنج اپنی جگہ باقی. اللہ کا چیلنج ہے سارے جمع ہو جائیں. ایک مکھی یہ نہیں بنائی، فرمایا نہیں بنائیں گے ہرگز. نن، نیور، کبھی بھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا دور کی بات، اگر ان سے مکھی کو چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے بچا نہیں سکتے. ڈاکٹر راما جی، مکھی جو لے جائے چیز کھانے سے، کوئی آیا ہے فارمولہ واپس لینے کا؟ نہ آیا ہے نہ آ سکتا. ڈاکٹر سلمان جی، ہے کوئی فارمولہ؟ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے والا اور جس سے مانگا جائے وہ دونوں کیا ہیں؟ کمزور ہے. اب کمزور سے مانگنے والا
عقل والا ہے یا احمق ہے؟ آئیے سبق کی طرف، صرف 1 منٹ باقی ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ سے مراد وہ معبودان جن کو لوگوں نے جھوٹ سے بنایا، نہیں مالک کس کے لیے؟ اپنے پرستاروں کے لیے، اپنے پجاری کو نہیں، ان کی بات چھوڑو، ابھی ان کی اپنی بات کرو۔ یہ انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ذرن اس میں نکرہ ہے، دیکھیے اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور اس میں نکرہ کا یہاں فائدہ کسی نقصان، اینی وہ معنی ہے اینی کا، وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں، ولا نفع اور کسی نفع کے۔ اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں نقصان اور نفع کے مالک نہیں، بلکہ اللہ بہتر جانے جو بات میری ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں کیا ہے، اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان اور کسی، انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز ہوگا۔